حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ اتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پر کیا جامد آئی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے، والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا۔ چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے، حضور کا نام آئے تو جلال کرتا ہے، اسد اور بغض میں جل جاتا ہے، بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق کی رسالت کو دباتا رہا، پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی، پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا۔ فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا، میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا۔ کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں، اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا، تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، مکان بھی تو رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے۔ کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی۔ جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے، برہنہ حالت میں میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے ہی کپڑے پہنائے تھے، میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے، کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں 2 بیویوں والے کپڑے اماں نے دیے، ایک میں نے دامت باندھ لی، دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا۔ کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کمبل تھا، کہنے لگے آجا آجا، مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے، میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہوئی، فرماتے ہیں مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا، مجھے عزت مل گئی، ہر آدمی میری قدر کرنے لگا۔ گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں، اگر اسی رحمت کی چھاؤں میں پردہ کر دوں تو میری بات بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا، گود میں نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق دار، نہ کوئی ہمسایا اپنا، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماموں، شہر میں تنہا، اسی کسی سے کچھ نہیں جی لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، تنہائی۔ جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین جنازے میں شامل۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو، آسانی کا انداز دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے،
اور عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں، کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں قبر میں گئے ہو، باہر آؤ۔ کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے۔ فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں، میں جو موجود ہوں۔ کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ۔ کہتے ہیں حضور کے دست مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ، آسانی اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانی عطا فرمائی۔ بسے اور حضور نے قبر میں رکھا، نبی پاک نے۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور بیدم شاہ وارسی تو حد کر گئے، کہنے لگے پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال۔ اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر، دقت دیکھ کر، مشکل کر، اور پھر جو آسانیاں ہوئی، پھر جو لوگوں کے لیے برکات ہوئی وہ زمانے نے دیکھے۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی، حضرت علی کی والدہ، بڑا پیار کیا میرے نبی پاک کے ساتھ۔ حضور ان کے گھر میں رہے، ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میری اماں پہلے رسول اللہ کا خیال رکھتی، غربتوں کے زمانے میں نبی پاک کا ساتھ دیا، مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی۔ فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے، ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیاہ کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی، حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی، بڑی محبت، مشکلات میں ساتھ دیا۔ جب اسحال ہوا تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں، لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے دو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے، قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا۔ فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے۔ فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا۔ پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشی فرما دے۔ پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا۔ اور بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں، ہم تو سکون کے ساتھی ہیں، بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں، جب موجیں لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی، آزمائش کا ساتھی، مشکلات مجھے اونچا اڑاتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا، حضور کی تلاش میں نکلا، اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا، کبھی ایک دروازے، کبھی ایک دروازے، کبھی دوسرے دروازے، کبھی تیسرے دروازے۔ فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا، میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی، بڑی آزمائش دیکھی، لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے، اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی، جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا۔ تو بھائی یاد رکھیں جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے کے لیے آتی ہے، جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آسانی دینے،
یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ مشکل ہوتی ہے، ان کے نصیبوں سے ڈر آتا ہے، اور جتنی آسانی اللہ بیٹیوں کے باپ کو عطا کرتا ہے اور جتنی رحمت رب بیٹیوں کے باپ پہ فرماتا ہے اتنی بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ اس میں شک کوئی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جب سنبھالنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے، بوڑھوں کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے، دقت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، ان کی بات سننا بعض اوقات کڑوا لگتا ہے، ان کی فرمائشیں بعض اوقات بچوں کی طرح ایسی ہوتی ہیں جو حل نہ ہو سکے، لیکن یہ وہی ماں باپ ہیں جن کی نوکری کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو ایک رات انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہوا تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں، کٹھن ہوتے ہیں، آزمائش والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں دین کا کام بڑا مشکل ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا کٹھن ہے، اس دور کے اندر حق بات بیان کرنا بڑا ہی مسئلہ ہے، اس دور کے اندر لوگوں کو کھری بات پہنچانا اور بتانا یہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے کے مترادف ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس دور میں جب فتنہ ہو من تمسک بسنتی ان فساد امہ فلہ اجر 100 شہید، فرمایا اس دور میں جب آزمائشیں آ جائے، تکلیفیں آ جائے، اس دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا، رسول پاک کا وعدہ ہے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے، اللہ 100 شہیدوں کا درجہ دے گا اسے۔ تو بھائی جس قدر مشکل زیادہ اس قدر آسانی بھی، اس قدر اجر بھی زیادہ۔ مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا، انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے نا دوڑ صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے، سکھ کٹھے کرنے کے لیے۔ وہ لوگ دکھوں میں راضی رہتے تھے، آزمائشوں میں۔ ہمارا دعویٰ ہے رب رسول سے پیار کا، اور میرے حدیث بخاری میں ہے فرمایا جو مجھ سے جتنا زیادہ پیار کرے گا اتنا اس کی طرف مشکل زیادہ آئے گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کچھ لوگ ملنے آئے، کہنے لگے صاحب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ کی زیارت کرنے آئے، دل کرتا ہے 2 گھڑیاں پیر دبا دیں، دست مبارک چوم جائیں، دست بوسی ہو جائے، دل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا باقی مجھ سے پیار ہے؟ کہا حضور بڑا پیار ہے۔ فرمایا سوچ لو کا صاحب بڑا پیار، پھر سوچ لو کا بڑا پیار ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی دیوانے سے آدمی تھے، پتھر اٹھائے روڑے اور زور سے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیے، دوڑ گئے، کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے۔ جب دوڑے تو حضرت ابو بکر شبلی فرمانے لگے بس تم تو کہتے تھے ہمیں پیار بڑا ہے، کہا حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے روڑے کھا کے میرے دروازے پہ مر جاتے، کبھی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے۔ تمہیں پیار نہیں، تم سب کے سجن ہو، تم چوری کھانے والے میاں پٹھو ہو، تم تو اس لیے آئے ہو کہ یہاں برکتیں ملیں گی، موجیں ملیں گی، تمہیں پیار نہیں۔ ہمیں خدا رسول سے پیار بھی ہے، ذرا سی آزمائش آئے رونے بیٹھ جاتے، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، تنگ دست بھی رو رہا ہے، اور جو آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ بھی کہتا ہو جتنا میں الجھ گیا ہوں ہے کوئی نہیں۔ اٹھے بیدار ہو، اپنے آپ کو توانا کرے، اپنے اندر جولانیاں پیدا کرے، یاد رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے وعدہ کیا اللہ پاک نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اگر میں تمہیں ایک مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانی عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے، اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے اپنے آپ کو کمزور نہ کرے، ذہن بنائے تو سہنے کا۔